وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124 سے 127، حصہ پنجم، درس نمبر 858۔ آج کا موضوع: کیا ہم اپنے معبود حقیقی کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی
بڑھ جاتی ہے مزید گندگی سے۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولم یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ یا دو، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، وہم لا یذکرون، اور نصیحت حاصل بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے، پھر چل نکلتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، منافقوں کا یعنی ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ دین میں سوچ و بچار نہیں کرتے، نہ ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں گندگی ہے۔ اور دیکھیں گندگی کیا ہے، یہ ایک بات تھوڑی سی غور کریں اس پہ۔ گندگی ہے دنیا کی محبت۔ ظاہر کو اگر آپ باطن پر ترجیح دے دیں تو ظاہر کی محبت تو ابتدائی طور پہ ہوتی ہے، ہم جو انسان ہیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی لالچ، بخل جو ہے یہ نفس میں موجود ہے۔ اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ گندگی کی بات ہے۔ گندگی کیوں ہے، کہاں پہ ہے اور کیوں ہے، کس نے ڈالی ہے اور کیوں ڈالی ہے، اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھیں۔ دیکھیں ہمارا جو نفس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ نفس کیا ہے، یہ ہمارے ظاہر کا ایک سٹیٹ ہے، ایک خلاصہ ہے۔ نفس پوری ماہیت تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم میں ایک نفس ہے، اور نفس اس کا تعلق اس کا ظاہر سے ہے، لیکن اگر یہ پھر کوشش کرے تو اس کا تعلق پھر باطن سے ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اپنی حالت بدل دے، انسان سوچ، فکر، سمجھ، عقل سے کام لے، تو پھر یہ نفس کی حالت بدل سکتا ہے، یعنی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ابتدائی طور پہ نفس امارہ ہوتا ہے، لیکن انسان اگر نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح شروع کر دے تو پھر یہ نفسانی حالت جو ہے بدل جاتی ہے، نفس امارہ سے یہ نفس لوامہ میں چلا جاتا ہے، وہ صفت ہو جاتی ہے۔ اس کی میں بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن ابھی میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ پھر جب یہ کوشش کرتا رہتا ہے انسان، تو پھر وہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی روح کا رنگ لے لیتا ہے۔ ابتدا پہ اس پہ دنیا کا رنگ ہوتا ہے، دنیا کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، گناہ، اللہ سے کو نظر انداز کرنا، لیکن پھر جو ہے یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، نفس قلب پاک ہو جاتا ہے اور یہ نورانی ہو جاتا ہے، یہ روح کی صفت لے لیتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یعنی اشارات کر رہا ہوں۔ تو یہ نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یعنی میں اب دل کی بات کروں، قلب، یعنی قلب، یعنی مومن کا قلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی وہ ڈال دی، کوئی میل کچیل اس میں ڈال دیا۔ یا اگر نفس کو آپ لیں، نفس کو اگر آپ تعبیر کرتے ہیں تو پھر نفس امارہ جو ہے، چند اخلاق رذیلہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اخلاق رذیلہ اس میں کیا ہے؟ کبر ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لالچ، غصہ، بغض، حسد، کینہ، اور یہ تمام وغیرہ وغیرہ جو بھی اخلاق رذیلہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اخلاق رذیلہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔
یہ اصل میں چند ایک اخلاق اس میں برے نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو جائے تو وہ پھر برے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لالچ ہے، نفسانی، انسان لالچی ہے، انسان حریص ہے، اور انسان مفاد پرست ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ تو اگر یہ اپنی اصلاح کر لے، یہ تمام صفات جو ہیں اس کی اچھی ہیں۔ اگر محبت یہ اللہ سے کرنے لگے، لالچ یہ اللہ کی رضا کی کرنے لگے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، اور آخرت کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، آخرت کی، اللہ کی، آخرت کی، جنت کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، پھر یہ مفاد پرستی یہ شروع کر دے آخرت کی، دنیاوی مفادات کو ترجیح نہ دے، اخروی مفادات کو ترجیح دے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ سے کام لیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آخرت جو ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ الدَّرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اس کے درجات بڑے ہیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو وہ اس کی مفاد میں انسان رخ بدل جاتا ہے۔ صفات یہی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ جنت کی حرص شروع کر دیتا ہے، جنت کی حرص، اللہ کی رضا کی حرص، مفاد پرستی، جنت مجھے مل جائے، اعلیٰ درجہ مل جائے، اعلیٰ درجے کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چند صفات اس کی ایسی ہیں جو محمود ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ چونکہ یہ تزکیہ نفس اس نے نہیں کیا ہوتا تو یہ اس کا رخ ظاہر کی طرف ہوتا ہے۔ اب ظاہر کی طرف جب سوچ سمجھ سے اگر انسان کام نہ لے اور اپنا تزکیہ یا اصلاح نفس نہ کرے تو پھر اس کی جو خصوصیات ہیں ظاہر کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہیں، پھر ظاہر کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ظاہر کی لالچ ہوتی ہے، یہ بخیل بن جاتا ہے، اور مفاد پرست، دنیا کی مفاد پرستی اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ آپ دیکھ لیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہن بھائی سے لڑتی ہے دنیا کے لیے، اور بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اسی طرح اولاد جو ہے پھر وہ ایک رقابت پیدا ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ ساری کچہریاں، مقدمات اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری نفسانی یعنی نفس جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے، نفسانی خواہشات ہماری جو ہے، یہ سب دولت، عزت، شہرت، میری عزت پہ اس نے بٹا لگا دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، پھر آپ نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری بہرحال مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا اور نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کی اصلاح نہ کی اور خواہشات پہ قابو نہ پایا آپ نے، تو پھر آپ دنیا دار ہیں، پھر آپ کی مثال قرآن کی نظر میں ایک کتے کی سی ہے کہ آپ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے۔ آپ دیکھ لیں، ہم دنیا ہی کا پیچھے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ ہماری مجلسیں، ہمارے دوستوں کی محفلیں، ہماری سہیلیوں کی ساری ظاہرداری پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بہن یہ تم نے جوڑا کہاں سے لیا؟ بہن بڑا پیارا تم نے لاکٹ بنوایا ہے۔ دوست جب بیٹھتے ہیں، یار وہ فلاں کام میں تو مجھے بڑا فائدہ ہوا، تم بھی وہ کام شروع کر دو، بڑا فائدہ ہے اس میں۔ یہی دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سب دیکھیں آپ، یہ یعنی نچلے درجے سے لے کے اوپر کے درجے تک جو پروٹوکول آپ کا ہے، مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ کا ہے، 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے، اور پھر ریڈ کارپیٹ استقبال، اور پھر جو ہے یعنی یہ آپ نے بنا لیے ہیں قواعد و ضوابط۔ یہ گارڈ آف آنر ہے، آپ دیکھ لیں وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے تو پہلے اس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی توپ چیز ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک نشہ ہے اقتدار کا۔ پھر یہ قواعد و ضوابط، پھر آپ دیکھ لیں فوج میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کسی کی وردی نہیں تھی، نہ کسی کے سٹار تھے، نہ کسی کے رینک تھے، بس وہ عام لباس تھا ہمارا، اور وہ مجاہدین اسلام تھے۔ اب یہ تو جو بھی ہے وہ آپ اس کا نام دے دیں، کوئی فوجی سنے گا تو شاید ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائیں، لیکن میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیز تو نہیں تھی۔ آپ نے تو بس سلوٹ کا کام شروع کر دیا ہے، ہر نچلا اب یعنی کیا
نچلا اوپر والے کو سلام کرے گا. اسلام کا تو یہ قاعدہ نہیں ہے. اسلام کا قاعدہ تو یہ ہے سلام کا. اب وہ سلام بھی نہیں ہے، سلوٹ ہے. آپ فوجیوں کو دیکھیں سلوٹ مارتے ہیں. اب ایک وہ بعض اوقات میرا بھی تھوڑا سا تعلق رہا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے ان کا ایک وہ سلامی کا، یعنی ریجمنٹ کے اندر ایک وہ کوارٹر گارڈ ہوتا ہے، تو اس میں چند ایک سپاہی 4-5 سپاہی کھڑے رہتے ہیں بالکل الرٹ. کوئی افسر گزرتا ہے سلامی پیش کرتے ہیں، سلام فنگ، بس سلام علام نہیں ہے. بس یہ دیکھیں سارا ہمارا جو ہے وہ شیطانی چکر ہے. یعنی شیطانی کیا، یہ رحمانی چکر نہیں ہے. بہرحال جو اصول ہیں، ضوابط ہے، سارا یہ صرف فوجیوں کا معاملہ نہیں ہے. سارے ملک میں سارا نظام، سارے مسلمان، ساری امت گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. میں تو اسے کو گمراہی کروں گا. اللہ کی بندگی کا آپ کو خیال نہیں ہے، اور آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ نے قواعد و ضوابط لگا دیے، اور اس میں کیا مطلب اس کا وہ معیار ہے. بہرحال دیکھیں میں گندگی کا کہہ رہا ہوں، میں نفسانی جو نفس کی میں بات کر رہا تھا. نفس ہے، اس کو آلودہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے، ایک عظیم الشان مرتبہ، ایک کام کے لیے اہل بنانا چاہتا ہے. ہماری معراج یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر لیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس. ہماری انتہا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو رب ہے. پھر اللہ کی ملاقات، یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ چونکہ عام طور پہ نہیں کہی جاتی تو میں اس پہ ذرا زور دیتا ہوں. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. اینڈ دیٹس آل. اب ملاقات میں کیا کیا ہوگا؟ تقرب اور دیدار، سبحان اللہ، اور ملاقات. اب ظاہر ہے ملاقات میں تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہے نا. ملاقات کے لفظ جو ہے قرآن پاک نے بالکل واضح طور پہ مختلف جگہ بیان کر. ان الذین لا یرجون لقاءنا، دیکھو وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، کوشش ہی نہیں کر رہے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے. اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ ایک بات بالکل نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایسا مرتبہ، ایسا رتبہ، ایسی نعمت دینا چاہتا ہے جو اس وقت ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. اس وقت ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے. اور یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ دنیا جو ہے محنت کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کو مشقت میں بنایا ہے. اس کی کامیابی مشقت میں ہے. یہاں تو عام طور پہ ہم دیکھیں آرام آسائشات کے دل دادا ہیں. یہ پوری دنیا کے لوگ، اور خاص طور پہ ہم دیکھیں، میں اپنی امت کا تذکرہ زیادہ کروں گا، جو ہم برائے نام اپنا دعویٰ کرتے ہیں نا ایمان کا، تو ہم لوگ دنیا ہی کے آرام و آسائش کے دل دادا ہیں. اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا رہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، یہی ہمارا مطمع نظر ہے. ساری زندگی ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے، دنیا کے لیے محنت کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بالکل میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، اندھوں کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور قرآن نے بھی ہمیں اندھا کہا ہے. اس وقت کے جو مسلمان ہیں من حیث القوم اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں. لیکن یہ اندھے پن کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا. اندھا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی رنگ جانتا ہے، نہ کوئی شکل دیکھتا ہے، نہ کوئی محسوس کرتا ہے. آپ دیکھ لیں
تو اندھوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بینائی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں آ کے انسان جو ہے پیدائشی طور پہ نابینا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روشنی پیدا کی ہے، روشنی بھجوائی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے روشنی آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام او کما قال۔ روشنی، اب روشنی کا مینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ۔ سبحان اللہ۔ قرآن روشنی ہے، نور ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے تو ہم کوئی جو چیز یعنی باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کی تعریف ہو نہیں سکتی، اگرچہ تعریف اس کی بنتی ہے۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دو روشنی کے مینار ہیں، قرآن اور صاحب قرآن۔ اس کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ ایک تو زندہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ انسان جو ہے بے جان ہے، اب اس کی زندگی، اب زندگی کے لیے کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، یہ اگر قرآن اور صاحب قرآن یعنی قرآن اور رسول کا طریقہ اس کو اگر اپنا لے، قبول کر لے، تو اس میں جان آ جائے گی۔ جب جان آ جائے گی تو پھر یہ زندہ ہو جائے گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ روشنی میں ہوگا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، تو آپ اس کو سنیں، غور کریں، اور یہ سارے کا سارا مضمون قرآن کا ہے، کوئی کہانی نہیں ہے اس میں، اور کوئی خواہشات میری نہیں ہے، اور نہ میری کا آپ سے کوئی لالچ چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ، انسان بے جان ہے، انسان اندھا ہے، جب یہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو یہ جان آ جاتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کھڑے ہو جاؤ اور معافی مانگو اس کی طرف رجوع کر لو۔ تو یہ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جو مردہ ہے اور اس کو میں نے زندہ کر دیا، کس سے؟ وہ آپ کو میں نے بتا دیا، قرآن اور سنت۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نور، اس کے لیے پھر میں نے ایک نور مقرر کر دیا، یمشی بہ فی الناس، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکی میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ آج ہماری مثال جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو نقطہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں نے اندھے پن سے شروع کیا تھا۔ انسان بینائی کے لیے آیا ہے کہ یہ بینا ہو جائے، اس کی آنکھیں کھل جائیں، یہ حق کو دیکھ لے، حق کو سن لے، حق محسوس کرے۔ آج ہم نہ حق کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ حق کو محسوس کر رہے ہیں، نہ حق کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی جو ہماری اجتماعی کیفیت ہے، ٹوٹلی دنیا دار، بات ختم، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ہدایت فرمائی ہے، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا بس دنیا ہی کی زندگی۔ اب یہ ایک لفظ میں ہماری تمام حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا خواہش ہے؟
جنت کی، اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کے تقرب کی، سچی سچی بتائیں آپ، کیا آپ دل میں کوئی تڑپ محسوس کرتے ہیں؟ نو۔ اس کے مقابلے میں آپ مالدار ہونا، اقتدار، دولت، شہرت، عزت، اس کے آپ پجاری ہیں۔ دنیا ملے ہمیں، چاہے آخرت ملے یا نہ ملے، دنیا ملے، آخرت کے بدلے دنیا کے بدلے آخرت کے مفاد کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ یہ بات بھی میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دنیاوی مفادات کے ہم طلبگار ہیں، اخروی مفاد کوئی طلبگار نہیں، اخروی مفاد کا۔ آپ دیکھ لیں کیا تڑپ ہے ہمیں اللہ کی ملاقات کی۔ یہ تو مضمون ہی ہمارے لیے نیا ہے اس وقت کے معاشرے، 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، اکتوبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب، جنت میں اللہ کا دیدار ہماری کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 0% ہے۔ نو نیڈ، یعنی ہم عملاً کہہ رہے ہیں نو نیڈ، کوئی نہیں ہے ضرورت ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے۔ اس وقت عملی طور پہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کوئی اگر صاحب نظر ہو وہ دیکھے، وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں ہم دوزخ میں جانے کی، اور دوزخ میں نچلے سے نچلے مقام کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں اعلیٰ درجہ اللہ سے مانگو، جنت الفردوس۔ زبان حال سے اس وقت دوزخ میں نچلا درجہ جو ہے، اور وہ ہے ہمارے لیے، یہ بات آپ غم نہ کریں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ منافق جو ہیں دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور مجھے پتہ ہے میری باتوں کا تو کوئی اثر نہیں ہے، تو کہنے دیں جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم تو دوزخ کے طالب ہیں، بزبان حال ہم اللہ سے دوزخ طلب کر رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، جنت کے طالب نہیں ہیں۔ نو نیڈ، نہیں چاہیے ہمیں۔ اب میری باتوں سے دیکھیں، میری درس میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ایک مثال کے طور پہ، ورنہ میری کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ میرے کلپس دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی خواہش نہیں ہے، ان باتوں کو سننے کی کسی کی خواہش نہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں میرے درسوں کو، دیکھ لیں، ہمارا چینل ہے، سینکڑوں درس موجود ہیں اس میں، پورا قرآن اس وقت موجود ہے۔ اب دوسری بار ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں۔ ایک قرآن پاک مکمل ہمارا یوٹیوب پہ موجود ہے، تفسیر ویڈیو۔ اب دوسرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 2020 میں ہم ریکارڈنگ کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ہمت دے کہ اس کو میں مکمل کروا لوں، اللہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ہم طلبگار نہیں ہیں، ہم دنیا کے طلبگار ہیں۔ دیکھیں آپ اپنی طلب کو تو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں، اپنی فکروں کو دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنی توقعات کو دیکھیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھیں، سارے کا سارا خوشی غم آپ کا صرف دنیا تک محدود ہے۔ اللہ کو راضی کر لینا کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں اس بات کی۔ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، سب سے بڑی نعمت، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہمیں اس کی چندہ پرواہ نہیں ہے۔ اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں بزبان حال کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان کوششوں میں کامیاب ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے اس وقت۔ اے مسلمان قوم، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے اور کرنے کی بھرپور اور کوشش کر رہے ہیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، انہوں نے غضب کے اوپر غضب کما لی۔ کس نے؟ مسلمان قوم، ہم نے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے 2020 کی کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، ہم پہ تو دیکھیں بڑی بھاری ذمہ داری تھی اور ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا،
جن کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی اور اس نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج ایسے ہی ہے، ہم پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں یہ صحائف ستہ ہیں، اور یہ تفسیریں ہیں، اور یہ گرامر ہے، اور یہ علم الکلام ہے، اور یہ صرف ہے، اور یہ نحوہ ہے، اور یہ ساری کتابیں ہم پر لدی ہوئی ہیں، لیکن قرآن اور یعنی قرآن تو موجود ہے لیکن صاحب قرآن نہیں ہے۔ الفاظ ہیں، الفاظ آپ دیکھ لیں، ہمارے تمام اختلافات، چند معاملات پر ہمارے اختلافات ہیں، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اختلافات آپ دیکھ لیں، ہمارا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کیوں پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہمارا ڈسکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ میں شیعہ ہوں، تم سنی ہو، وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہی ہے بس۔ اب اہل حدیث کا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، دیوبندیوں کا کیا مسلک ہے وہ آپ کو معلوم، بریلویوں کا کیا وہ آپ کو معلوم ہے، شیعہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ سب ظاہر کے پیچھے ہے، ظاہر بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اب آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔